اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک ایک مسلمان مسجد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اکرام کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو آپ اس وقت اللہ کے مہمان ہیں. ہمارے گھر میں کوئی آئے تو ہم اسے غیرت کے مظاہرہ کرتے ہیں, اپنی شان توفیق سے بڑھ کر اس کا اکرام کرتے ہیں. تو اللہ تو ساری کائنات سے زیادہ غیرت مند. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ فرمائیں گے؟ توجہ ہوگی تو بات ہوگی. توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا زور سے بولیے, اور زور سے بولیں. بس اتنی آواز سے جواب آئے گا تو کچھ آپ سے بات فرما سکیں گے انشاءاللہ. آج کے جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی. کیا عنوان ہے؟ ادھر دیکھنے آپ نے میری طرف, یہ لوگ آتے جاتے رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پوری کتاب اتاری جسے قرآن کریم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم. آپ پہلے ادھر دیکھ لیں پھر بعد میں بات کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پوری کتاب اتاری جسے کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن جو ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہے. اور 1.25 لاکھ کتاب رسول اللہ نے خود تیار فرمائی جنہیں صحابہ کہتے ہیں. ایک کتاب حضور کی سیرت پر وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے بھیجی, اسے کیا کہتے ہیں؟ اور 1.25 لاکھ کتابیں وہ ہیں جو رسول اللہ نے اپنی تربیت سے بنائی, سینچی, انہیں صحابہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں چونکہ دستار بندی کا پروگرام ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. حروف مقطعات کا الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد. مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت جو مقدمہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے, سب سے بڑی سورت. اس کی پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ الف لام میم, بولیے, ذالک الکتاب. حالانکہ یہ آیات کریمہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی. جو آیات کریمہ سب سے پہلے نازل ہوئی وہ قرآن کے سب سے آخری پارے میں, وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان اقرأ وربک الذی علم الانسان. یہ 5 آیات کریمہ سب سے آخر میں آئی. میں سند کے طور پر مولانا عبدالحق خان بشیر صاحب کی نظر یہ جملے کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑے لوگ حدیث کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جناب قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے. اس بات کا سہارا لے کر وہ کبھی تراویح کا انکار کرتے ہیں, کبھی داڑھی کا انکار کرتے ہیں, کبھی شاعر اسلام کا انکار کرتے ہیں. تو میں ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں, اور ہے تو کتنی ہے. بھئی یہ 5 آیات کریمہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضور پہ. تھوڑا سا بولیں گے گجرات والوں, کس پہ نازل ہوئی؟ حضور پہ. اور یہ نازل کہاں ہوئی؟ غار میں. کہاں نازل ہوئی؟ غار میں. اب غار میں یہ 5 آیات کریمہ جو نازل ہوئی وہ آج قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ ادھر میری طرف. کون سے پارے میں ہے؟ آخری پارے میں ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب نے. تو جو اللہ کے حبیب نے کہا وہ کیا ہے؟ حدیث نہیں. نہیں سمجھے بات. جو اللہ کے نبی نے کہا
کیا وہ حدیث ہے یا نہیں؟ اگر یہ حدیث ٹھیک ہے تو قرآن کی یہ آیتیں بھی ٹھیک ہیں، اور اگر یہ حدیث ٹھیک نہیں تو قرآن کی یہ آیتیں بھی۔ قرآن کو ماننے کے لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ میں ایک دوسرا جملہ علمی طور پہ کہنا چاہتا ہوں اپنا سبق سنانے کے لیے۔ استاد محترم علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمانیات میں حدیث کا نمبر پہلے ہے، احکام میں قرآن کا نمبر پہلے ہے۔ ایمانیات میں بھئی آپ اس حدیث کو مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے تو قرآن کی ان جملوں کو پہلی 5 آیات مانیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث کا ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کا ماننا ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، میرا تخیل کہتا ہے کہ یہاں یہ جو 3 لفظ ہیں، الف لام میم، ان کا ترجمہ ہے۔ کسی نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ صاحب آپ کیا ترجمہ کرنا چاہیں گے؟ کہا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ یہاں 3 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ الف سے اللہ کی الوہیت کی قسم، لام سے جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم سے محمد مصطفیٰ کی قسم۔ اور طالب علم شیخ عبد القادر جیلانی کے اسی الفاظ کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کرنا چاہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے بھیجنے کی قسم، حضرت جبرائیل کے لانے کی قسم، اور محمد مصطفیٰ کے دل پر، قلب اطہر پر نازل ہونے کی قسم۔ یا اللہ آپ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو تو قسم کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، مجھے ان کے لیے قسم کی ضرورت نہیں جو ماننے والے۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ تو بات کرنے کے لیے ہماری ماں باپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں، میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے جسے اپنے بھی پڑھیں گے، غیر بھی پڑھیں گے، اپنے بھی پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، اپنے بھی پڑھیں گے، رافضی بھی پڑھیں گے، اپنے بھی پڑھیں گے، قادیانی بھی پڑھیں گے، اپنے بھی پڑھیں گے، داریہ بھی پڑھیں گے، اپنے بھی پڑھیں گے، مرزائی بھی پڑھیں گے، اپنے بھی پڑھیں گے، سکھ بھی پڑھیں گے، ہندو داریہ پارسی بھی پڑھیں گے۔ قسم اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے اٹھائی جا رہی ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے 3 نام ہیں علماء اکرام، کتنے نام ہیں؟ اور تینوں قرآن ہی میں ہیں۔ ایک نام ہے کلام، کیا نام ہے؟ آپ جملہ ضائع کریں گے اگر سمجھیں گے نہیں تو، میں نے بڑے ترتیب کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک نام ہے کلام، کیا نام ہے؟ کلام، یہ بھی قرآن میں۔ ایک نام ہے قرآن، یہ بھی قرآن میں ہے۔ ایک نام ہے کتاب، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا ذالک الکلام، ذالک الکلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں اللہ نے کہا تو کلام بنا، اللہ نے کہا تو بولیے کلام بنا۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ ریڈنگ، جسے پڑھا جائے، جسے پڑھا جائے۔ حضور اللہ نے کہا تو کلام بنا، حضور نے پڑھا تو، تھوڑا زور سے بولے، اللہ نے کہا تو بولا تو کلام بنا، حضور نے پڑھا تو قرآن بنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک الف لام میم ذالک الکلام، اللہ کو پتہ ہے میری ذات پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ذالک القرآن، اللہ کو پتہ ہے میرے نبی پہ ہر کسی کو جرأت نہیں کہ وہ بات کر سکے، اللہ کو پتہ تھا یہ صحابہ پہ بات کریں گے۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، الف
اپنی قسم، لام جبرائیل کی قسم، میم محمد مصطفیٰ کی قسم، فرمایا ذالک الکتاب، صحابہ نے لکھا تو یہ کتاب بنی. صحابہ نے لکھا تو کتاب بنی، کلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا. فرمایا ذالک الکتاب، جو حضرت معاویہ نے لکھا، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ. اس لیے میں نے جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضور کی سیرت پہ پوری کتاب نازل فرمائی. اس پہلی آیت کریمہ میں صحابہ اکرام کی صداقت اور دیانت پر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، اور حضور نے 1.25 لاکھ کتابیں تیار فرمائی. ان کتابوں کا نام صحابہ اکرام ہے. کیا نام ہے؟ حضور کی سیرت کو صحابہ اکرام کے بغیر سمجھنا اتنا ہی ناممکن ہے جس طرح کوئی بندہ ایمان لائے بغیر نماز پڑھے، روزہ رکھے. حضور کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ، ماڈل، نمونہ بنایا ہے وہ صحابہ اکرام. کون ہے؟ میں علماء اکرام طلباء بیٹھے ہیں، کچھ جملے دینا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھنا چاہیں. یہ صحابہ کیا ہے؟ مقام صحابیت. مقام صحابیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بالخصوص آج کے زمانے میں. پہلی بات، کوئی انسان نہ اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے. نبی کو نبی بنانے والا بولیے اللہ، اور صحابی کو صحابی بنانے والا اللہ. جس طرح کسی کو دنیا میں یہ اختیار نہیں وہ سوال کرے کہ فلاں نبی کیوں ہے، کسی کو جسارت ہے، حق حاصل ہے. بالکل اسی طرح کسی کو دنیا میں یہ جسارت بھی، حق بھی حاصل نہیں کہ وہ سوال کرے کہ فلاں صحابی کیوں ہے، فلاں صحابی کیوں ہے. اچھا، میں ایک بہت ہی بڑی بات کرنے لگا ہوں. دنیا میں ہر انسان کو جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ جنت میں جانے کے لیے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنی جلدی آپ جا سکیں گے. مگر کسی صحابی کو جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں، اس کو جنت میں جانے کے لیے مقام صحابی ہی کافی ہے. کسی صحابی کو جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں. اور صحابیت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی اپنی محنت سے صحابی بن جائے. کوئی محنت سے، علم کی بنیاد پہ صحابی بنتا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس قابل تھے کہ وہ صحابی بنتے. عبادت کی بنیاد پہ بختیار کاکی اس قابل تھے، حضرت سوری اس قابل تھے کہ وہ صحابی بنتے، مگر وہ صحابی نہیں بن سکتے. دوسری بات، آج کل بہت زیادہ میڈیا پر، چونکہ میرا تعلق میڈیا سے، تو میڈیا پہ مشاجرات کی دنیا کو بہت زیادہ چھیڑا جاتا ہے. کس کی دنیا کو؟ مشاجرات کی دنیا کو. بات سمجھنے سے پہلے ایک جملہ نوٹ کر لیں: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرما دیا: الدین کلہ ادب. دین سارا کا سارا ادب ہے. دین سارا کا سارا ادب ہے. جہاں بے ادبی آئی وہاں دین ختم ہو گیا. جہاں تنقیص آئی وہاں دین ختم ہو گیا. جہاں تکفیر آئی وہاں دین ختم ہو گیا. جہاں تذلیل آئی وہاں دین ختم ہو گیا. ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضور کو سمجھیں اور حضور کی نسبت کو سمجھیں. ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ جو ہے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہمارا یہ اجماعی فیصلہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے. اور ہماری عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے کہ حضور کی نسبت کے ساتھ جو چیز جڑ گئی وہ قابل احترام ہے. جس چیز کی نسبت حضور سے جڑ گئی وہ چیز قابل ہے. وہ اونٹنی ہو تب بھی قابل
احترام ہے. وہ پانی پینے والا کاسا ہو، برتن ہو، تب بھی قابل احترام ہے. وہ جس برتن میں حضور نے کھانا کھایا وہ برتن ہو تب بھی قابل احترام ہے. جس خچر پر حضور سوار ہوئے وہ خچر بھی قابل احترام ہے. جو ٹوپی نبی کریم نے اپنے سر مبارک پر رکھی وہ ٹوپی بھی قابل احترام ہے. جو لباس نبی کریم نے زیب تن کیا وہ لباس بھی قابل احترام ہے. جس ممبر پہ رسول اللہ بیٹھے وہ ممبر بھی قابل احترام ہے. جس جگہ حضور نے پاؤں رکھا وہ جگہ بھی قابل احترام ہے. جس چیز کو عذرائے محبت حضور نے ہاتھ لگا دیا وہ چیز بھی قابل احترام ہے. جس جگہ حضور بیٹھے وہ جگہ بھی قابل احترام ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں گجرات کے دوستو، جب حضور کی نسبت سے حضور کے جوتے قابل احترام ہیں، حضور کے نالین قابل احترام ہیں، حضور کی ٹوپی قابل احترام ہے، حضور کے کپڑے قابل احترام ہیں، حضور کی مسجد قابل احترام ہے، حضور کی جالی قابل احترام ہے، حضور کے نالین قابل احترام ہے، حضور کے لوٹا قابل احترام ہے، حضور کے برتن قابل احترام ہے، حضور کی تلوار قابل احترام ہے، اسی نسبت سے حضور کے یار، حضور کے سسرال، حضور کے غمہار، حضور کے داماد اور 1.25 لاکھ حضور کے شاگرد قابل احترام کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ. جو لوگ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک دو باتیں سماعت فرما لیں. جو لوگ حضور کے مشاجرات پر گفتگو کرتے ہیں وہ یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر لے جائیں کہ حضور کے صحابہ کے یہ سارے مشاجرات، یہ چیزیں بعد میں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان پہلے کیا ہے. حضور کے صحابہ کی مشاجرات یا آپس کی تلخیاں وہ طے شدہ تھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ کے بھی علم میں تھا، اطلاع علی الغیب حضور کے بھی علم میں تھا. بخاری کی ایک حدیث ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا؟ یہ حضرات علماء اکرام پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں. تو حضور کو اس بات کا علم تھا نا، بتا دیا تھا حضور کو کہ یہ بڑا ہوگا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا. آج جس کا جی چاہتا ہے، جسے جانتا کوئی نہیں ہے، جسے اپنا شجر نسب معلوم نہیں ہوتا، وہ اٹھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے. کوئی بند کمرے میں بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی میڈیا پہ کرتا ہے، کوئی یوٹیوب پہ، کوئی حضرت ابو بکر پہ بات کر رہا ہے، کوئی حضرت عمر پہ بات کر رہا ہے، کوئی حضرت عثمان پہ بات کر رہا ہے، کوئی حضرت علی المرتضیٰ پہ بات کر رہا ہے، کوئی حضرت معاویہ پہ بات کر رہا ہے. بھائی اللہ کے نبی کے یہ یار جتنے بھی ہیں ان کے متعلق قرآن کریم کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اللہ ان کے معاملے میں کس قدر باریکی کے ساتھ بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان کے اختلاف کو اختلاف بھی نہیں مشاجرات کہا. کیا کہا؟ توجہ ہے، ادھر دیکھیں، کیا کہا؟ مشاجرات شجر سے ہے. کس سے ہے؟ شجر سے ہے. شجر درخت کو کہتے ہیں، اس کی مختلف ٹہنیاں ہوتی ہیں، مختلف اوپر جا کر اس کے کوئی ٹہنی بڑی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کسی پہ زیادہ پھل ہوتا ہے، کسی پہ تھوڑا پھل ہوتا ہے، اور نیچے جو اس کا تنا ہوتا ہے وہ تنا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس تنے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل بہت زیادہ جدید سوالات پیدا کر دیے گئے میڈیا کی دنیا میں. ایسے جدید سوالات پیدا کر دیے گئے کہ ہمارے جو قدیم حضرات علماء اکرام ہیں ان کے لیے الفاظ کی صورت میں اس کا جواب دینا اچانک بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی باغ فدق پہ گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے باغ فدق ہے کہاں، اس کی حیثیت کیا ہے، نبی کی وراثت کی شرعی جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، مگر وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے. کس پہ کر رہا ہے؟ باغ فدق. اس نے صرف وہ بنائی ہوئی اپنی ایپ بنائی ہوئی ہے اور ایپ پر وہ کرتے چلے جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں سیالکوٹ میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے،
کوئی شاید 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے. رات کے وقت کچھ دوستوں کا فون آیا, انہوں نے کہا جی ایک علامہ صاحب تشریف لائے ہیں, اور علامہ صاحب نے ہماری اہل سنت کے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قلوب و اذہان باغ فدق کے والے سے بڑے خراب کر دی, تو آپ تشریف لائیں. میں نے کہا جی علامہ صاحب کون ہیں؟ کہا جی فلاں صاحب ہیں. میں رات کو سویا ہوا تھا, بندہ آپ کو پتہ ہے رات کو بندہ سوتا ہے تو نائٹ ڈریس میں ہوتا ہے, تو میں نے کہا جی آپ علامہ صاحب کو میرا نام نہ بتائیے گا, میں آ رہا ہوں انشاءاللہ, اور اسی حالت میں آ رہا ہوں. خیر میں بغیر ٹوپی کے انہوں نے گاڑی بھیجی, دروازے پہ گاڑی آئی, میں چلا گیا, جا کے بیٹھا. علامہ صاحب سگریٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا جناب کون سے علامہ صاحب ہیں؟ کہا جی یہ ہیں. میں نے کہا جی دوبارہ بات شروع کریں. انہوں نے دوبارہ شروع کی, کہتے جی حضرت ابو بکر صدیق نے, دیکھیں نا کیسی بات ہے, جس کو اپنا نہیں پتا, اپنے والد کے معاملات کا نہیں پتا, اپنے خاندان کے معاملات کا نہیں پتا, وہ بات کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, واضح حدیث, فرمایا دنیا میں بدترین لوگ ہوں گے جو اپنے سے پہلے لوگوں پر تبرہ کریں گے. کہتے جی حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی زیادتی کی. میں نے کہا کیا زیادتی کی؟ کہتے بی بی کا حق نہیں دیا, بی بی کا حق نہیں دیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا یہ بتا دیں معیار کیا ہے دین میں؟ آپ میری بات سمجھیں, میں مشکل تو نہیں کر رہا ہوں. معیار کیا ہے؟ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ہمارے معیار تقوی ہے دین میں. کہتے جی بالکل. میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, ساری کائنات کو حکم ہے کہ تم متقی بنو. تم متقی بولیے, تم متقی بنو. مگر ابو بکر صدیق کو کہا گیا یہ متقی ہے, یہ متقی, تم متقی بنو, تم تقوی اختیار کرو. مگر ابو بکر کے بارے میں کہا گیا یہ متقی ہے. اس پر 20 دلائل ہیں, 20 احادیث مبارکہ ہیں. میں نے کہا حضرت ابو دجانہ ابو بکر صدیق سے بہت چھوٹے صحابی ہیں, بہت, ابو بکر صدیق سے تقوی میں. ابو بکر امام ہیں, ابو دجانہ مقتدی ہیں. حضور نے ابو دجانہ سے پوچھا ابو دجانہ آپ فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ کہا گھر میں. کل کہاں پڑھی؟ کہا گھر میں. پرسوں کہاں پڑھی؟ کہا گھر میں. فرمایا ابو دجانہ تم میرے صحابی ہو کر فجر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عذر پیش کروں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھیے گا, بات سمجھیے گا, اور پھر اس مسئلے کا حل دل میں لے کے جائیے گا, عقیدت لے کے جائیے گا, بہت سارے قلوب و اذہان صاف ہو جائیں گے. کہا تم میرے صحابی ہو کر نماز گھر میں پڑھی؟ فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجئے عذر پیش کروں. فرمایا اجازت ہے. بیٹا خاموش. فرمایا یا رسول اللہ میرا گھر یہودی کے گھر کے ساتھ ہے, درمیان میں ایک دیوار ہے, ادھر یہودی رہتے ہیں, ادھر میں رہتا ہوں. اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے, توجہ, کھجور کا درخت ہے, اس کی شاخیں آ کر اوپر سے دیوار سے میرے گھر میں جھکتی ہیں, کھجوریں پکی ہوئی ہیں. رات کے وقت مدینہ کی ہوا چلتی ہے, اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. کھجوریں پکتی ہیں, پکی ہوئی ہیں, ہوا چلتی ہے, وہ جھڑتی ہیں. میں اس ڈر سے نہیں آتا کہ میرا گھر قبا کے قریب ہے, وہاں سے آتا ہوں واپس جاتے تک بچے اٹھ جاتے ہیں, اس لیے نہیں آتا کہ میرے بچے کہیں ان کھجوروں کو اٹھا کر کھا نہ لیں. نہیں سمجھے بات؟ میرے بچے ان کھجوروں کو اٹھا کر کھا نہ لیں. میں صبح اٹھتا ہوں, گھر میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں, ان کھجوروں کو اٹھاتا ہوں, جمع کرتا ہوں, دھوتا ہوں, یہودی کے گھر دے کر آتا ہوں کہ یہ تمہاری کھجوریں ہیں, یہ میرے گھر میں گری ہیں. میں نے کہا علامہ صاحب مجھے اتنا بتا دیجئے, جو تقوی میں ابو بکر صدیق سے بہت چھوٹا ہے وہ تو یہودی کی کھجوریں نہیں کھاتا, اور جو متقیوں کا امام ہے وہ نبی کی بیٹی کی کھجوریں کیسے کھا سکتا ہے؟ شان صدیق اکبر, خلافت صدیق اکبر. ایک بات توجہ, ایک بات ذہن میں رکھیے, جس دل کا اطمینان صحابہ سے ختم ہوا وہ ایمان پہ نہیں رہ سکتا. وہ دل
موت کے وقت ایمان پہ نہیں رہ سکتا. صحابہ پہ اعتماد رکھنا، صحابہ کے اعتماد کو امت میں بحال رکھنا نماز سے بڑا فرض ہے، روزے سے بڑا فرض ہے. اگر آپ کا صحابہ ہی پر اعتماد نہیں رہے گا تو آپ کی نماز کہاں سے آئے گی، آپ کا روزہ کہاں سے آئے گا؟ اور بڑے طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہم ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک علامہ صاحب، آپ اکثر میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو بیٹھا رہتا ہے، تو وہ ایک نئے اینکر آئے تو ان کو کہتے ہیں، سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں نا ہر بندے کا، کہتے جی یہ جو جنگ صفین ہوئی نا، جنگ صفین ہوئی نا، میں نے کہا علامہ صاحب ذرا اونچا بولیے، ہم بھی سننا چاہیں گے. میں نے بھی اپنی کرسی کھینچی، قریب آ گیا، تو کہتے جی جو جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی نا. میں نے کہا نہیں ہوئی. کیا کہا؟ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ جنگ تو ہوئی ہے، کیوں نہیں ہوئی؟ دراصل میں اپنے علماء طلباء ساتھیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جس روی اور جس انداز سے جواب دینے کی ضرورت ہے، آپ اس انداز کو اپنائیے. میں نے کہا جنگ، تو بڑے فخر سے کہنے لگے کیا تلواریں نہیں چلی؟ میں نے کہا بالکل چلی ہیں. خون نہیں نکلا؟ میں نے کہا بالکل نکلا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ قتل نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ہوئے. شہادتیں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا بالکل ہوئی ہیں. کہتے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں مولانا عبدالحق صاحب، کہتے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جناب میں مانتا ہوں، توجہ، میں مانتا ہوں تلواریں بھی چلی ہیں، تیر بھی چلے ہیں. کاش کہ اس جملے پر آپ کی توجہ ہوتی. میں نے ایسی وکالت کی ہے آپ کی کہ آپ حیران ہو جائیں. شہادتیں بھی ہوئی ہیں، خون بھی نکلا ہے، مگر پھر بھی جنگ. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں سنی ہوں اور میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے مگر جنگ. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جناب یہی جملہ سمجھیے، ایک 30 سیکنڈ کے جملے میں، بلکہ 20 سیکنڈ کے، کہ یہ جنگ ہوئی نہیں، کرائی گئی. یہ جنگ ہوئی نہیں، کرائی گئی. آپ کے شاید جملہ اوپر سے گزر گیا ہے. اگلا جملہ کہتا ہے جی آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا جس نے مجھے کہا ہے وہ تیرے مذہب میں معصوم ہے. نہیں سمجھے بات؟ جس نے مجھے کہا ہے وہ تیرے مذہب میں، بولیے معصوم ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے پاس سب سے بڑی دلیل حضرت حسن بن علی ہے، اور مجھے حسن بن علی نے کہا ہے. اس کیس کے سب سے بڑے تفتیشی افسر حضرت حسن بن علی ہیں، اور حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ اماں عائشہ ہوں یا میرے باپ حضرت علی ہوں، جناب چچا معاویہ ہوں یا میرے والد حضرت علی ہوں، ان میں جنگ ہوئی نہیں. تھوڑا سا بولیے. ان کے ہاں جب تبرہ ہوتا ہے تو چھت کے ساتھ لگتے ہیں وہ داد دیتے وقت، مگر میں نے آپ کو اتنی آسان دلیل دی، آپ بولے بھی نہیں. یہ جنگ ہوئی نہیں، زور سے بولیے، کرائی گئی. بھئی یہ کیسی جنگ ہوتی ہے؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں، ہمیں ان باتوں سے پردہ اٹھانا پڑے گا. یہ کیسی جنگ ہے کہ جنگ ہوئی؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں قتلا و قتلا یا معاویہ فی الجنہ، ساتھی میرے ہوں یا معاویہ کے ہوں، دونوں جنتی ہیں. ساتھی میرے ہوں یا حضرت معاویہ کے ہوں، دونوں. اور یہ پھر کیسی جنگ ہے کہ دسترخوان لگتا ہے تو حضرت علی کے ساتھی حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت معاویہ کے ساتھی حضرت علی کے پیچھے. یہ کیسی جنگ ہے؟ یہاں تو دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اہل حدیث ان دونوں کو مشرک کہتا ہے، دونوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. وہاں قتل ہو گئے تب بھی وہ نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی. اور اس کیس کا سب سے بڑا تفتیشی کون ہے؟ حضرت، بولیے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو کل پرسوں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میرا چونکہ ویسے بھی
بریلوی مکتبہ فکر سے بہت گہرا ربط ہے کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب میرے چچا ہیں، اور اس واسطے کے ساتھ میرا پالا بھی بہت زیادہ پڑتا ہے. تو میں نے ایک جگہ کہا، میں نے کہا یار تھوڑی دیر کے لیے آپ والی بات مان لیتے ہیں، آپ کی بات. بریلوی علماء سے میں نے کہا حضور عالم الغیب تھے، آپ کے عقیدے کے مطابق حضور بولیے عالم الغیب تھے، تو پھر حضور نے جو کہا، حضور تو معصوم ہے نا، بلکہ خاتم المعصومین ہے، تو حضور نے جو کہا کہ میرا بیٹا دونوں کی صلح کروائے گا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ آج ایک سنی مولوی اپنے ممبر پر بیٹھ کر پریشان ہوتا ہے کہ میں حضرت معاویہ کو کیسے بیان کروں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی وہ آپ حضرت معاویہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہ بہت بعد میں ایمان لائے تھے. کیا لائے تھے؟ بہت. میں نے کہا جی آپ کے والد صاحب سے پہلے یا بعد میں؟ آپ کے دادا سے پہلے یا بعد میں؟ آپ کے نانا سے پہلے یا بعد میں؟ ماتھے پہ سلوٹیں آ گئیں. میں نے کہا تو اپنے نانا کی بات نہیں کرنے دیتا، دادا کی بات نہیں کرنے دیتا، میں تجھے نبی کے صحابی پہ کیوں آنے دوں؟ بھائی بہت مختصر الفاظ میں گزارش یہ ہے کہ صحابہ نہیں بچیں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اگر امت کا ایمان بچانا ہے تو صحابہ کے در پہ پیرا، بولیے صحابہ اکرام کے در پہ پیرا. جی ہاں، یہ ایک ہی جماعت ہے جس جماعت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز دی. امت جب اس کمپرومائز کو قبول کرے گی، میں آپ کو وقت نہیں ہے ورنہ ہزاروں ایسی دلیلیں ہیں کہ امت کے بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے نرم مزاج تھے، رقیق القلب تھے، انتہائی نرم مزاج تھے، مگر جب باری صحابہ کی آئی انہوں نے انگلیاں کٹوا دی، گلے کٹوا دیے، صحابہ پہ آنچ نہیں آنے دی. میں نے بریلوی علماء کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کا ماحول تھا. میں نے کہا کیا حضور کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنیں گے تو یوں ہوگا جو آج کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی حضور کو تو سب پتا تھا. تو پھر میں نے کہا آپ کا ممبر کیوں نہیں بیان کرتا؟ اگر حضرت معاویہ ہی اہل بیت کے دشمن تھے تو پھر حضور نے اسے بیان کیوں نہیں کیا؟ یک طرفہ ٹریفک جلائی جاتی ہے، یک طرفہ. وہ پچھلے دنوں میں ایک نئی بات سامنے آئی نا، ان کے جابر جوفی ہے. کون؟ جابر. علماء جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. اس کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ 70,000 احادیث اس نے امام باقر صادق سے نقل کر کے امت تک پہنچائی. اسی زمانے کا آدمی ہے جعفر جوفی. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ جابر جوفی آپ سے کتنی مرتبہ ملا، آپ کی خدمت میں کتنا عرصہ رہا؟ کہا اس کو تو زندگی میں بس ایک بار دیکھا ہے. کتنی بار؟ بولیے کتنی بار؟ ایک بار. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی ایک بار ہے. ایک بار دیکھنے سے اس نے 70,000 احادیث کیسے روایت کر لی؟ بھائی یہ جتنی تاریخ کے حوالے دے دے کر آج امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس تاریخ میں کسی قسم کی کوئی حقیقت بولیے ہاں. صحابہ اکرام کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کا قرآن کافی ہے یا میرے رسول کا فرمان کافی. اور ان تاریخ دانوں کے لیے میں نے میرا مشہور زمانہ جملہ ہے، میں نے کئی سال پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا ایسے راویوں کو ہم دریائے راوی میں ڈالتے ہیں. ایسے راویوں کی اسلام میں، قرآن و سنت میں، صحابہ کے دروازے پر کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھیے. آخری بات کر رہا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ایک چادر ہے، ہری چادر، گرین کلر کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چوم رہے ہیں، اور وہ پرانی سی چادر ہے، کوئی اتنی نئی چادر بھی نہیں. تو حضرت عبادہ بن صامت آگے بڑھے، پوچھا، سوال کیا، حضرت یہ آپ کے گلے میں جو چادر ہے یہ تو پرانی سی ہے، آپ تو ساری زندگی دمشق میں رہے، زرق برق لباس پہنا،
اس چادر میں ایسا کیا ہے کہ بار بار جمتے ہیں؟ یہ جملہ سننے کے بعد حضرت معاویہ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مجھے اس چادر سے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی. فرمایا یہ چادر کہاں سے آئی؟ کیا رسول اللہ نے دی؟ فرمایا رسول اللہ نے نہیں، یہ میرے گلے میں نواسے رسول حسن بن علی نے ڈالی. ان محبتوں کا ذکر ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس پیار کا ذکر ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وقت نہیں ہے، میں بہت گستاخی کر چکا ہوں حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر رحمہ اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے صحت نصیب فرمائے. میرا یہ عنوان یہیں سے ادھار ہے، دوبارہ جب آپ کبھی بلائیں گے تو یہیں سے انشاءاللہ اسے میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری جملہ ہے کہ صحابہ اکرام پر کوئی کمپرومائز، زور سے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کوئی کمپرومائز. آپ دیوبندی ہیں، اس سے مجھے کوئی وہ نہیں. آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، یہ کوئی سوال نہیں. اتنا سوال ہے کہ آپ مسلمان ہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے آپ سنی ہیں. اور اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو رسول اللہ کے غلاموں کے در پر پہرا دینا پڑے گا، ورنہ نہ آپ بچیں گے نہ امت بچے گی. زندگی باقی، ملاقات باقی. وماری نہ جتنے قطرے ہیں اتنے آقا درود آپ پر، آسمان کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے آقا درود آپ پر. انسان کی ساری تقریر و تحریر میں قرآن کے لفظ میں جتنے حروف ہیں، جتنے نقطے ہیں، اتنے آقا درود آپ پر. انتہائی ذی وقار ذی محتشم اکابرین حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، طلباء اکرام، عمائدین علاقہ، بزرگوں، دوستو، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ اس علاقہ کی اس عظیم دینی، قدیمی، علمی، تعلیمی، روحانی، نظریاتی درسگاہ میں حضرت اقدس استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر اور برادر مکرم آزاد کشمیر کی آن بان شان پہچان حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب حافظہ اللہ کی دعوت پرخلوص پر آپ حضرات کی زیارت کا موقع مل رہا ہے. مجھ سے پہلے برادر مکرم ملک پاکستان کا عظیم نام، الیکٹرانک میڈیا کی پہچان حضرت مولانا محمد عمران بشیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بہت ہی حسن انداز میں اصلاحی گفتگو فرما گئے ہیں. اور اسٹیج پر علماء اکرام میں نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف، جانشین امام اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ، شافیہ، نافیہ، دائمہ نصیب فرمائے. برادر مکرم حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسئول وفاق المدارس بھی تشریف فرما ہے. پہلے میرا مائنڈ تھا کہ میں آپ سے کچھ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو